اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کا کہا نہ مانو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، چاہے وہ چھوٹا شیطان ہو یا بڑا شیطان، چاہے گرو ہوں یا اس کے چیلے، یہ سب کے سب اہل ایمان کے، اہل اسلام کے دشمن ہیں۔ ادھر دیکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل طرح سے داخل ہو جاؤ، رمضانی مسلمان نہ بنو کہ رمضان شریف میں تو ایک نماز نہیں چھوٹی اور جیسے ہی شوال شروع ہوا جمعے کے سوا کوئی نماز نہ پڑھی۔ ویسے مسلمان نہ بنو، صرف گوشت کھانے والے نہیں، حقیقی مسلمان بنو، اسلام جیسا چاہتا ہے ویسے مسلمان بنو۔ حضرات میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم جب اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو 80% مسلمان وہ ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، وہ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو شراب اور نشے اور بیئر کی عادی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس قوم کو تعلیم کے معاملے میں دنیا کی امامت کرنی چاہیے، آج وہی قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی ہے۔ جو ہماری بہنیں کنیز فاطمہ بنے اور پردے کے ساتھ زندگی گزاریں، آج وہ بازاروں کی رونق بنی ہوئی ہیں اور بے پردگی معاذ اللہ ہمارے گھروں میں عام ہو گئی ہے۔ آج ہم رسموں کو تو نبھا رہے ہیں لیکن سنتوں پر عمل کا شوق ہمارے اندر نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رسمی زندگی سے باہر نکلا جائے اور اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ بولو بھائی آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ہاں تو ضرورت اس بات کی ہے۔ آپ کے اسی بہادر پور اور اطراف میں کروڑوں روپیہ سال بھر میں خرچ ہوتا ہے جلسوں کے پیچھے تاکہ عوام کی اصلاح ہو، سماج میں سدھار ہو، اخلاقی گراوٹ جو آ گئی ہے وہ ختم ہو، لوگوں کے اخلاق معیاری ہوں، طرز زندگی اسلام کے مطابق ہو، لوگ نمازوں کا اہتمام کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، ماں بہنیں کنیز فاطمہ بن کر کے زندگی گزاریں، یہی جلسوں کا مقصد ہے۔ مگر جلسوں کو میلوں کی شکل دے دی اور مزے کی شکل دے دی کہ فلاں مقرری کی تقریر بہت اچھی تھی، فلاں نعت خواں کی نعت خوانی اچھی تھی، بس یہ کہتے ہیں، اور پھر وہی بگڑی ہوئی عادتیں، وہی بگڑا ہوا معاشرہ۔ اللہ رحم کرے ہمارے طرز زندگی پر، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، اور اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آ گئی ماشاءاللہ، چلیے آنے دیجیے حضرات۔ تو اللہ غور فرمائے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کے بعد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طرح سے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ نے پہلے ایمان والا بھی فرمایا اور پھر یہ بھی فرما رہا ہے کہ اسلام میں مکمل طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ایمان والا تو اس کو کہتے ہی ہیں جس نے اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کی گواہی دل اور زبان سے دی ہو، وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ تو اللہ پہلے ایمان والا بھی فرما رہا ہے، پھر یہ بھی فرما رہا ہے کہ اسلام میں مکمل طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ جیسے ایک گلاس میں نے اپنی انگوٹھی نکالی اور گلاس میں داخل کر دی،
गिलास में डाल दी तो ये अंगूठी गिलास में दाखिल हो गई, मगर ये एंट्री इतनी इजी है, ये दुखूल इतना आसान है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं अंगूठी निकाल करके बाहर कर दूं। हालांकि ये अंगूठी गिलास में दाखिल हो गई, मगर ये दुखूल इतना आसान है कि आसानी के साथ इसको कभी भी निकाला जा सकता है। अब ये मेरे हाथ में आप पानी की बोतल देख रहे हैं, इस पानी में आप कलर मिला दीजिए, रंग मिला दीजिए, फिर उस रंग को, कलर को पानी से जुदा करने की कोशिश करिए तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न पानी रंग से जुदा हो न रंग पानी से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालो, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। इसलिए इस्लामी रंग में रंग जाओ, रंगे तौहीद में रंग जाओ, रंगे मोहम्मदी में रंग जाओ, रंगे इस्लाम में रंग जाओ। जोर से बोलो। दुनिया का कोई और रंग आप पर गालिब ना आने पाए रंगे इस्लाम के सिवा। इस्लामी रंग में ऐसा रंग जाओ कि दुनिया का कोई रंग आप पर गालिब ना आने पाए। हजरात, इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? इतनी बात कहने के बाद अब जरा जमीनी सच्चाई बयान कर रहा हूं, इसको कबूल कीजिएगा। हम ये देख रहे हैं, जब हमने अपने मुआशरे में गौर किया तो हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, हम और आप अपने बच्चों को 50 रुपए 100 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। जब बच्चा हमारा 13-14 साल का हुआ तो हमने बहुत सारे नौजवानों को देखा है, अभी भी देखते हैं कि वो कान छिदवा के उसमें बाली पहने रहते हैं। अरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहो। ये औरतों वाली आदतें इन बच्चों के अंदर कहां से आ रही हैं? अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों के स्टाइल को अपनाया करती हैं। हजरात, जब हमारा बच्चा 13-14 साल का हो जाता है तो हम और आप उसे 1 लाख रुपए का 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के दे देते हैं। जब तक हमारा बच्चा 2 GB 2.5 GB डाटा खत्म नहीं कर लेता, उसे चैन की सांस आने वाली नहीं है। हजरात, मैं जब जलसे से वापस होता हूँ तो कभी रात सुबह 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 5 बजे मैं देखता हूँ सुबह सुबह कि नौजवान, दूसरी कौमों के नौजवान सुबह सुबह सड़कों पर दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए ये रनिंग क्यों है तो वो कहेंगे साहब हमको आर्मी में जाना है, हमको पुलिस में जाना है। तो ये दूसरी कौमों के नौजवान हैं जिनका टारगेट आर्मी और पुलिस में भर्ती होना है, लेकिन ये हमारी कौम का नौजवान है कि जो रात को 12-1 बजे 2 बजे सोता है और सुबह के 10 बजे तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। माफ करना तल्खी मिजाजी के लिए, मगर ये जमीनी सच्चाई है। आगे बढ़े। जब हमारा बच्चा 1 साल का हुआ, जब हमारा बच्चा 18-20 साल का हुआ तो हम देखते हैं बाप बेचारा सऊदीया में कमा रहा है, बाप बेचारा मुंबई में कमा रहा है, कई महीनों से घर नहीं आया, कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को भेजता है ताकि मेरे बच्चे खुशहाल जिंदगी जी सके। इधर 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है हमारा भाई, है ना, 2 गुटके मुंह में दबाए हुए हैं, 2 गुटके जेब में रखे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहना हुआ है, गले में जंजीर पहना हुआ है और फटी पैंट पहना हुआ है, और नारा लगाएगा ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ओ मेरे भाई, तुम नबी पर कुर्बान कहां हो? तुम तो मुंबई के फहशकार फिल्मी एक्टर पर कुर्बान हो। उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो आपने भी हाथ में कड़ा पहन लिया है, उसने जंजीर पहन ली है तो आपने भी जंजीर पहन ली है। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि फटे कपड़े पहन करके फटीचर बनना है या हुजूर की सुन्नतों पर अमल करके बेहतरीन मुसलमान बनना है, यह आपको फैसला करना होगा।
حضرات تو بولا ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے 20-20 سال کے بچے، ادھر 15 سال کا اسرائیلی بچہ، یہودی کا بچہ آج یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا کیسے ہے، مسلم مملکتوں کو ختم کیسے کرنا ہے۔ اور یہ ہمارا 20 سال 18 سال 22 سال 25 سال کے نوجوان موٹر سائیکل پر دن بھر گھوما کرتے ہیں، نہ چھوٹا آ بڑا آ جانتے ہیں، نہ ABCD یاد ہے، نہ علی باتاسا یاد ہے، نہ صحیح معنوں میں نماز کے مسائل یاد ہیں۔ اور معاذ اللہ کبھی کبھی تو چہرہ دیکھ کے نہیں لگتا یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے۔ فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تصویر کا ایک رخ آپ نے سماعت کر لیا، اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ سماعت کیجئے۔ کبھی جھارکھنڈ میں، کبھی پنجاب میں، کبھی ہریانہ میں، کبھی گجرات میں چند گنڈے مل کر کے ہمارے بچوں کو زبردستی گھیر لیتے ہیں اور کلمات کفریہ کہلواتے ہیں، شرکی نعرے لگواتے ہیں۔ کبھی 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں ہمارے بچوں کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، انہیں گھیر کر کے مار دیا جاتا ہے۔ اللہ تمہاری جان و مال کی حفاظت کرے، میری بھی جان و مال کی حفاظت کرے۔ مگر اے میری قوم کے غیرت مند لوگوں، اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرو کہ بیٹے چاہے زندگی میں جتنا بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑے اٹھا لینا، مگر اپنے ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ گھر ٹوٹ جائے گا، دوبارہ بنا لو گے، موبائل گم ہو جائے گا، دوبارہ خرید لو گے، مگر ایمان ضائع ہو گیا تو کفر کی زندگی، ذلت کی زندگی ہے۔ اللہ تمہاری جان و مال کی حفاظت کرے، میری بھی جان و مال کی حفاظت کرے، مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ اللہ نہ کرے ایسے حالات کا سامنا اگر آپ کو کرنا پڑ بھی جائے تو خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان پر قائم رہنا اور آخری دم تک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، کیونکہ اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور موت کا وقت آ گیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، مگر آخری دم تک لا الہ الا اللہ بولتے رہنا، کیونکہ اسی حالت میں اگر مر بھی جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے اور بچ جاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا۔ بڑے بھائی، او بڑے بھائی بیٹھ جاؤ یار، 5 آدمی ہیں، بارش ہو رہی اوپر سے آپ جو ہے مسکرا رہے، بیٹھو۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ دینی جلسہ ہے، سیاسی جلسہ نہیں ہے، اور دینی اسٹیج کو ہم سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے، مگر بنگال میں دور ہے سیاست کا، بنگال میں ٹائم چل رہا ہے الیکشن کا، کبھی یہ نیتا کبھی وہ نیتا۔ میں اپنی قوم کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا، اہل ایمان سے کہنا چاہوں گا کہ نیتا اتنے ہی بڑے بننا کہ جتنے میں آپ کا ایمان خطرے میں نہ پڑنے پائے۔ ایسا کوئی کام نہ کریں چند ووٹوں کی خاطر ٹوپیاں دوسروں کے قدموں میں رکھنا، دوسروں کے آگے ہاتھ جوڑنا، معاذ اللہ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کے سر پر حق صرف میرے رب کا ہے، یہ رب کے لیے جھکے گا، غیر اللہ کے لیے انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک نہیں جھکے گا۔ اس لیے میں اپنی سیاسی لوگوں سے بھی کہوں گا کہ نیتا اتنے ہی بڑے بننا کہ جتنے میں آپ کا ایمان خطرے میں نہ پڑنے پائے۔ اور میرے بھائی جلسے کا حاصل یہ ہے کہ آج کے دور میں جان بچانے سے زیادہ ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج کے نازک دور میں آپ اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لے گئے تو اس دور کا غازی کہنے میں مجھے کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس لیے بچاؤ اپنے بچوں کے ایمان کو۔ ایسے ایسے ٹی وی سیریل تیار کر دیے گئے ہیں، موبائل میں ایسے ایسے شو تیار کر دیے گئے ہیں، سیریل تیار کر دیے گئے ہیں کہ اگر ہم نے دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی
تو ہمارے بچوں کے ایمان میں بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دینا ہوگا، اور یہ بھی دھیان دینا ہوگا، یہ بھی توجہ دینی ہوگی کہ ہمارا بچہ موبائل تو استعمال کر رہا ہے، لیکن موبائل میں دیکھ کیا رہا ہے، موبائل میں پڑھ کیا رہا ہے، موبائل سے سن کیا رہا ہے. ہمیں یہ بھی توجہ دینی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ اور گفٹ ہوتا ہے وہ بہترین تربیت ہوتی ہے. اگر بچے کو گفٹ نہیں دیں گے تو بچہ ایک بار روئے گا، اور بہترین تربیت نہیں دیں گے تو زندگی بھر خود بھی روئے گا، آپ کو بھی رلائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں. حضرات اتنی باتیں کہنے کے بعد اب آئیے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ ایمان کہتے کس کو ہیں. توجہ چاہوں گا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں ایمان کی اصطلاحی تعریف کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، البتہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ ایمان کہتے ہیں محبت رسول کو، ایمان کہتے ہیں عشق رسول کو. زور سے بولو. ایمان کہتے ہیں محبت رسول کو، ایمان کہتے ہیں عشق رسول کو. اب ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری محبت رسول کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ ہم حضور سے کس حد تک محبت کریں؟ آؤ سیکھو. بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کی جو ابتدائی حدیث ہے انہی احادیث میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں. عمر کون ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. عمر وہ ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. ایک دن میرے نبی نے داہنے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ لیا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ لیا، اور دونوں کے ہاتھوں کو تھام کر کے میرے نبی نے فرمایا ہم دنیا میں بھی اسی طرح سے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھائے جائیں. وہ عمر ہیں، سبحان اللہ، وہ عمر. ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر یہ بتاؤ کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. تو حضرت عمر چونکہ صحابی ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے معاذاللہ. جو یہ عقیدہ رکھے کہ صحابی جھوٹا ہے وہ خود جھوٹا ہے اور اس کا باپ بھی جھوٹا ہے، پکا جہنمی ہے. حضرت گرامی، تو حضرت عمر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر یہ بتاؤ کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت جو میری کیفیت ہے، توجہ چاہوں گا، مولانا مجاہد صاحب جہاد کریں ذرا. مولانا حضرت عمر سے میرے نبی نے فرمایا عمر یہ بتاؤ کہ مجھ سے کتنی محبت ہے. تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت جو میری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پہلے اپنی جان اچھی لگتی ہے اور پھر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ ساری دنیا سے بڑھ کر کے پہلے محبت آپ سے ہے، لیکن آپ سے بھی زیادہ مجھے اپنی جان سے محبت ہے. یہ میری کیفیت ہے، مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. یا رسول اللہ پہلے مجھے اپنی جان اچھی لگتی ہے پھر مجھے آپ اچھے لگتے ہیں. تو یہ بات حضرت عمر نے فطری طور پر کہی تھی، کوئی غلط بات تھوڑی ہے. ارے بھائی آپ لوگوں کو بھی اپنی جان بہت اچھی لگتی ہے. اگر ہم لوگ دوستی یاری میں دوسرے سے کہہ دیتے ہیں ارے یار تو کیا بات کرتا ہے، تیرے لیے تو جان حاضر ہے، مگر اسی سے 500 روپے مانگیے تو اسی میں اس کی جان نکل جاتی ہے. تو کوئی کسی کو جان نہیں دیتا. اور اے میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، ان لچے لفنگوں گنڈوں سے بچ کے رہنا جو تمہیں جان کہہ کر کے تیری عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. میری بہن اگر تو کسی کی جان ہے تو اپنے باپ کی، اگر کسی کی جان ہے تو اپنے بھائی کی، اور شادی کے بعد اگر کسی کی جان ہے تو اپنے شوہر کی. لہٰذا ان لچے لفنگوں گنڈوں سے بچ کے رہو جو تمہیں جان کہہ کر کے تیری عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور کنیز فاطمہ بن کر کے زندگی گزار. فاطمہ وہ ہیں کہ جب پل صراط سے گزریں گی تو باطن عرش سے ندا آئے گی محشر والوں گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا گزر ہونے والا ہے. فاطمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے موت کے وقت وصیت کی تھی کہ اے لوگوں میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا، رات میں اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ دن میں اٹھے تو کسی اجنبی مرد کی نظر میرے جنازے پر پڑ جائے. وہ ہے فاطمہ، ان کی کنیز بناؤ اپنی بہن بیٹیوں کو. حضرات
تو میرے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا عمر کتنی محبت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے اپنی جان اچھی لگتی ہے پھر مجھے آپ اچھے لگتے ہیں. تو اسی دن میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے نبی نے فرمایا تھا عمر تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, دوستوں سے زیادہ, رشتہ داروں سے زیادہ, سارے لوگوں سے زیادہ جب تک کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جب حضرت عمر نے سنا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اچھے آپ لگتے ہیں, آپ لگتے ہیں. تب میرے نبی نے فرمایا الآن یا عمر, اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے, اب تیرا ایمان کمپلیٹ ہوا ہے. تو اے لوگوں حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرو, دوستوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو, رشتہ داروں سے زیادہ نبی سے پیار کرو, ساری دنیا سے بڑھ کر کے نبی سے پیار کرو. اور ایسا پیار کرو, ایسا پیار کرو کہ تمہاری زبان بھی یہی بولے, تمہارا دل بھی یہی بولے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس جا دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں. مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت خواجہ غریب نواز کانفرنس. جب تک کہ سن لیجئے میری بات, جب تک کہ ساری دنیا سے پڑھ کر کے پیار نبی سے نہیں کرو گے اس وقت تک کوئی بھی مسلمان کہلانے کا مستحق. بولے یار تھوڑے سے آپ لوگ بیدار ہو جاؤ, سن نہیں رہے ہیں آپ لوگ توجہ سے, ہم تو چہرے پڑھ لیتے ہیں بھائی, بہت دن ہو گئے تقریر کرتے کرتے, تو تھوڑا سا بولیے ہے نا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بچہ جب ہوش سنبھال لے, بولنے کے لائق ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, کچھ ہوش آ جائے, تو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اسے ایمان سکھاؤ. جب بچہ بڑا بولنے لگے تو یہ مت کہو بیٹا پاپا بول پاپا, کہا کرو بیٹے اللہ بول اللہ. ساتھ میں بیٹھ کر کے کھایا کرو, کھلایا کرو. ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تنگ دستی بہت ہے, غربت بہت ہے. تو نبی فرماتے ہیں الگ الگ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہو گے. جو لوگ الگ الگ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں ان کی رزق کی برکتیں ختم ہوتی ہیں. اس لیے گھر میں ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا کرو, سب گھر والے مل کر کے کھایا کرو. اور جب کھایا کرو تو اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کرو بیٹے 3 سانس میں پانی پینا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے, کھانا کھانے کے بعد دعا کرنا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے, بیٹھ کر کھانا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. بیٹا جب گھر سے جاؤ تو سلام کر کے جاؤ, جب گھر واپس آؤ تو سلام کرو, یہ بھی تمہارے نبی کی سنت ہے. تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایمان سکھاؤ, ایمان سکھاؤ, اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو. مگر چل کیا رہا ہے, چل یہ رہا ہے, معاف کریے گا برا مت جانیے گا مگر بات صحیح ہے, چل یہ رہا ہے کہ اگر ہمارا بچہ صبح اٹھنے کے بعد اگر مدرسہ گیا اور بچے نے کہا ماں جی السلام علیکم, تو ماں اتنی خوش نہیں ہے. لیکن جب صبح صبح انگلش میڈیم جانے لگا تو کہا ماں جی گڈ مارننگ, تو ماں بہت خوش ہے کہ بیٹا میرا انگلش مین ہے. جب دوپہر کو آیا تو کہنے لگا دادی جی گڈ آفٹرنون, تو 80 سال کی دادی بھی بیچاری خوش ہے, حالانکہ نہ اسے گڈ معلوم ہے نہ نون, مگر وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ پوتا انگلش مین ہے, پوتا بہت پڑھا لکھا ہے. اور جب بیچارہ سونے لگا تو رات میں کہا پاپا جی گڈ نائٹ, تو بیچارہ پاپا بھی خوش ہے کہ میرا بیٹا تو انگلش مین بنے گا, پینٹ والی بہو آئی, بہت پڑھ لکھ گیا. مطلب یہ ہے کہ اپنی تہذیب و کلچر کو چھوڑ کر ہم انگریزوں کے غلام بنیں گے
تو کہاں سے ہم ترقی کریں گے؟ یاد رہے جو قوم اپنے کلچر اور تہذیب کو چھوڑ کر کے غیروں کے کلچر کو اپنائے گی اس کا یہ حشر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ انگریز تو چلے گئے مگر اپنے غلام چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ حضرات میں انگلش کا مخالف نہیں ہوں مگر آؤ تو صحیح، آج ہم گڈ مارننگ میں تو خوش ہیں لیکن سلام سے اتنا خوش نہیں ہیں۔ سلام کرنے والے کو ہم پچھڑا ہوا سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ صدوار معاذ اللہ، حالانکہ گڈ مارننگ کا مطلب کیا ہے؟ یہ وقتیہ دعا ہے۔ گڈ مارننگ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو بھلے سے دوپہر کو طبیعت خراب ہو جائے۔ گڈ آفٹرنون کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دوپہر اچھی ہو بھلے سے شام کو ڈینگو ہو جائے۔ گڈ نائٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری رات اچھی ہو بھلے سے صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ تو یہ سلام کے وہ طریقے ہیں جس پر ہم اور آپ قربان ہیں، مگر باہر اسلام تیرا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، رحمتیں نازل ہو، برکتیں نازل ہو، گھر میں رہو تو سلامت رہو، باہر رہو تو سلامت رہو، یہاں بھی رحمت وہاں بھی رحمت، یہاں بھی برکت وہاں بھی برکت۔ اس لیے آپ کا بھائی کہتا ہے کہ پڑھاؤ سب کچھ مگر بچوں کو تربیت اسلامی دیجئے۔ پڑھاؤ سب کچھ مگر بچوں کو انگریز نہ بناؤ، اس میں کا نہ بناؤ کہ کہیں دیکھا ہے کہ 1 لاکھ بت پرست کھڑے اور کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو کہنے لگے میرا نام راجو ہے۔ بولو بولو، یہی چل رہا ہے۔ بہت سارے مسلمان ماحول دیکھ کے کپڑے بھی بدل رہے ہیں جی، تاکہ ہمیں کوئی عبد الرحمان نہ سمجھے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر 10 لاکھ بت پرستوں میں بھی کہیں کھڑے ہو اور کوئی پوچھے نام کیا ہے تو شان سے بتایا کرو میرے باپ نے میرا نام محمد رکھا۔ اس میں کہ مسلمان بنو۔ ایمان چھپانے کی چیز نہیں، ایمان تو ظاہر کرنے کی چیز ہے۔ اور سجدہ شکر ادا کیا کرو رب کا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ جس نے کہ تو نے ہمیں کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا فرمایا، ورنہ معلوم نہیں کہ کہاں پیدا ہوتے اور کہاں کہاں ہماری یہ سج۔ اس لیے دوست پڑھاؤ سب کچھ مگر اپنے بچوں کو تربیت دینی دیجئے، اسلامی دیجئے۔ اور اب اسی وجہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ تو میرے نبی نے یہی فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، محبت رسول، محبت اہل بیت اور تلاوت قرآن۔ اس لیے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ۔ لاکھوں بت پرستوں میں کھڑے ہو کر کے بھی وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اور یہ جو حالات مسلمانوں کے سامنے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، یہ سختیاں، یہ موب لنچنگ اور یہ زبردستی مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کرنا۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے تاکہ یہ قوم ڈر جائے اور اپنا دین چھوڑ کر کے پھر جائے۔ لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ مر جانا مگر دامن رسول کبھی نہ چھوڑنا۔ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے رسول سے ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو جیسے ہمارے بزرگوں نے کی ہے۔ آؤ حدیث شریف میں ہے، ابو داؤد شریف یا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھ رہے ہیں۔ سواری پر بیٹھنے کے بعد اپنے سواری کی دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد حضرت علی مسکرانے لگے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور اس میں مسکرانے کی کوئی وجہ تھی نہیں، آپ مسکرائے کیوں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں اے لوگوں، میں نے ایک دن اپنے نبی کو دیکھا تھا کہ جب وہ سواری پر بیٹھے تھے تو سواری کی دعا پڑی تھی، اس کے بعد میرے نبی مسکرانے لگے تھے، لہٰذا میں بھی سنت رسول ادا کر رہا ہوں۔ ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ بخاری شریف کی حدیث میں، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، گولڈ رنگ،
وہ صحابی پہنے ہوئے تھے، میرے نبی نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی لی اور دور پھینک دی اور فرمایا کہ ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ رکھتے ہو؟ جب میرے نبی وہاں سے تشریف لے گئے تو ایک صحابی نے کہا ان سے کہ ارے ٹھیک ہے، نبی نے پہننے سے منع کیا ہے، ویسے کرو اس کو اٹھا لو اور بیچ دینا۔ ارے بھائی سونا تو ہر دور میں قیمتی رہا ہے نا، جب 5,000 روپے کو سونا تھا تب بہت سارے لوگ نہیں خرید پاتے تھے، آج 1.5 لاکھ کو ہے تب بھی بکری بڑھ رہی ہے، تو سونا ہر دور میں قیمتی رہا ہے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے اٹھا لو انگوٹھی اٹھا لو، اس کو بیچ دینا یا گھر میں دے دینا، عورتوں کو حرام تھوڑی ہے۔ تو اس صحابی کا عشق رسول سنیے، فرمایا خدا کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا جسے میرے نبی نے پھینک دیا۔ تو ہر اس ادا سے پیار کرو جو تمہارے رسول کی ادا ہے، ہر اس طریقے سے پیار کرو جو تمہارے رسول کا طریقہ ہے۔ کہاں بھٹکے ہو ادھر ادھر، آؤ دامن مصطفیٰ کی پناہ لے لو اور اپنے نبی سے پیار کرو۔ ابھی ہم جنوری کے مہینے میں کانپور گئے تھے۔ کانپور یہ وہی شہر ہے جس میں چند مہینے پہلے آئی لو محمد لکھ کے بینر اٹھائے گئے تھے، اور یہ پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے آئی لو محمد کہہ رہے تھے۔ بڑا اچھا لگا مجھے بھی، آئی لو بڑا بدنام تھا لیکن نبی کی نسبت نے اسے خوشنام کر دیا۔ بہت اچھا لگتا تھا جب کوئی آئی لو محمد کہتا ہے، مگر ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رسول کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث کی زبان عربی ہے، لہٰذا نبی سے محبت کا اظہار کرو تو وہ بھی عربی میں کرو، اور آئی لو محمد کہنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ جس نے جمعے کے دن سے نماز نہ پڑھی ہو اسے آئی لو محمد لکھے بینر اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو شراب پیتا ہو اسے آئی لو محمد لکھے بینر اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو معاذاللہ صدبار معاذاللہ سود خور ہو، اس لیے ہمیں بینر والے عاشق رسول نہیں، ہمیں کردار کے عاشق رسول چاہیے، جس کا بینر نہ بتائے یہ عاشق رسول ہے، جس کا کردار بتائے یہ نبی کا سچا غلام ہے۔ ہمیں ایسے عاشقوں کی ضرورت۔ ارے بھائی سو گئے کیا؟ بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے اس چیز کو دنیا بھی جانتی ہے کہ مسلمان اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ہمارے سامنے ہمارے باپ کا نام لیتا ہے تو ہم نہیں چومتے، ماں کا نام لے نہیں چومتے، پیر و مرشد تاج الشریعہ کا نام لے نہیں چومتے، لیکن جب نبی کا نام آتا ہے تو ادب سے درود بھی پڑھتے ہیں اور پھر چومتے بھی ہیں۔ یہ نبی سے محبت کا اظہار ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ مسلمان چاہے کتنا بھی غریب ہو مگر اپنے نبی سے محبت اس کے سینے میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہے۔ آج دنیا یہی چاہتی ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کے چراغ کو بجھا دو، کیونکہ جس دن ان کی محبت رسول کمزور ہو جائے گی یہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے، یہ دنیا سے فنا ہو جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ اس محبت رسول کو کم نہ ہونے دینا، عشق رسول کو اپنی نسلوں میں منتقل کرو۔ اللہ کا شکر ہے یہی وجہ ہے ہم تو اپنے نبی سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے باپ کو گالی دے تو برداشت کریں گے، ماں کو گالی دے گا برداشت کریں گے، خاندان کو گالی دے گا برداشت کریں گے، لیکن رسول اللہ کے خلاف توہین کا ایک جملہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلا۔ ذرا نعرہ لگائیے کوئی صاحب۔ بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ نیک کچھ کنجوسوں کے ہاتھ تو نہیں اٹھے ہیں ابھی، بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ بڑے بھائی ارے اٹھاؤ نا یار، چلو ہاتھ اٹھاؤ، بولو لبیک یا رسول اللہ۔ یہ پیچھے والے بہت کنجوس ہیں،
حضور فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ کنجوس ہے. ہاتھ اٹھا کر بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگوں ساری دنیا سے بڑھ کر کے پیار نبی سے کرو، محبت نبی سے کرو. اور اتنا بھی کہہ دوں کہ محبت کا یہ اصول ہے، یہ طریقہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر بات پر عمل بھی کیا جائے. یہ کون سی محبت ہے؟ میں تو 2000 لوگ ہیں اور مسجد میں صرف 20 نماز. ہم نہیں مانتے ایسی محبت کو. یہ کون سی محبت ہے کہ رسول کے نام پر جان دینے کی بات کرتے ہیں اور رسول کے حکم پر 2 قدم چل کر نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی؟ ہم نہیں مانتے اس طرح کی محبت کو. تو محبت کا یہ اصول ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر بات پر عمل بھی کیا جائے. حضرات اگر مولانا غلام علی مجاہدی صاحب میرے کان میں کہیں کہ حضرت یہ بول دیجئے میں نہ مانوں، تو دوسری بار کہیں گے حضرت یہ بھی بول دیجئے پھر بھی میں نہ مانوں، تو تیسری بار مجھ سے کہیں گے حضرت مجاہدی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی بول دیجئے پھر بھی میں نہ مانوں. تو بولو یہ ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ اگر یہ 3 بار کوئی بات مجھ سے کہیں اور میں عمل نہ کروں تو یہ ناراض ہو جائیں. تو سوچو تو صحیح، میرے رب نے قرآن میں 68 یا 70 مقام پر نماز کا حکم فرمایا ہے، پھر بھی ہم نہیں پڑھیں گے تو رب کی رحمت روٹھے گی کہ نہیں؟ ارے دل لگا لو بھائی، دل لگا لو. نماز کے نام سے کیوں ادھر ادھر کر رہے ہو؟ تقریر ختم نہیں ہوگی، بات نماز کی پوری ہوگی. ہاں بہت سارے رسول عاشق، بہت سارے لوگ عاشق رسول بنیں گے. ارے ہم تو حضور کے نام پر جان دے دیں گے، مگر جمعہ ہی جمعہ پڑھتے ہیں. وہ صرف داڑھی رکھنے کہہ دو تو انہیں نانی یاد آ جاتی ہے. پکی عاشق رسول. اور داڑھی رکھنے کہہ دو ارے حضرت ابھی یہ ہے اور ابھی وہ ہے اور میرے چہرے پر کھجلی ہونے لگتی ہے بالوں سے. اس طرح کی بیکار و بکواس کی باتیں کیا کرتے ہیں. آج کے دور میں وہ بہت بڑا بہادر آدمی ہیں جو اس نازک دور میں بھی سنت رسول چہرے پر سجائے دنیا میں گھوم رہا ہے. جی اگر میرے پاس علم کتنا ہوتا لیکن چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو آپ میری تقریر سنتے نہیں؟ سنتے. یہ داڑھی ہر نبی کی سنت ہے، ہر ولی کا طریقہ ہے، ہر نبی کا رسول کی سنت ہے. اس لیے ہمیں بینر والی عاشق نہیں، کردار کے عاشق رسول چاہیے. تو میرے رب نے قرآن میں 68 یا 70 مقام پر نماز کا حکم فرمایا ہے، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو رب کی رحمت روٹھے گی کہ نہیں؟ صاف صاف جملوں میں سن لو. آج مسلمانوں کے سامنے جو مسائل ہیں، پریشانیاں کھڑی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. جی ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہم سے روٹھا ہوا ہے. اے لوگوں ناراض رب کو راضی کر لو، اپنے ناخوش رب کو خوش کر لو، جیتے جی خوش کر لو. یہ ساری پریشانیاں ٹل جائیں گی، ہے نا؟ انشاءاللہ عرض کروں گا، گھبراؤ نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ. حالانکہ 10 سال کے بچوں پر نماز فرض نہیں ہوتی، مگر یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ جب بچپن ہی سے نماز کی عادت رہے گی تو بالغ ہونے کے بعد نماز چھوڑنے کا خیال بھی نہ کر سکے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو. 10 سال عمر ہونے کے بعد کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے، کوئی بھی بہن اپنی بھائی کے ساتھ نہ سوئے. بچوں کی عمر 10 سال ہو جائے ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح صبح بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے،
اور جو صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے. ارے بولو سبحان اللہ. اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کو شیطان کا جھنڈا اٹھانا ہے یا اپنے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک پہچان ہے اور ایمان کی پہچان نماز ہے. ذرا زور سے بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا, اے علی, 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا. جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں کبھی دیر مت کرنا. جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں کبھی دیر مت کرنا. اور جب کسی بیوہ کا بدوا کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر. اس کو دوبارہ سنا دیں. آپ لوگ شورا سے کہتے ہیں حضرت یہ مصرع دوبارہ ہو, تو پوری زندگی مصرع ہی سنیں گے یا کبھی کبھی حدیث بھی دوبارہ سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ یہ یاد نہیں ہے دوبارہ؟ ارے بھئی صدام بھائی, شیخ صدام بھائی, ارے تشریف رکھو یار, اب جلسہ ختم ہونے کو ہے. آپ بیٹھو یار, مزیدار آدمی ہو ماشاءاللہ, بڑی خدمت کی انہوں نے علماء کی, بڑا خیال رکھا ہم لوگوں کا. جب سے آئے ماشاءاللہ حضرت چائے پئیں گے, کھانا کھائیں گے, ماشاءاللہ ان سے جو ہو سکتا وہ کیا, ماشاءاللہ بہت خدمت کی, اللہ جزائے خیر. بیٹھو. تو میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا, اے علی, 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا. جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں کبھی دیر مت کرنا. جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں کبھی دیر مت کرنا. اور جب کسی بیوہ کا بدوا کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کرنا. آج اپنے ہی ملک میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں, بیٹی پڑھاؤ, بیٹی بچاؤ, ناری کو سمان دو. مگر اسی ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ اگر صبح صبح کسی بیوہ پر بدوا پر نظر پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارا آج کا دن خراب ہو گیا ہے. صبح صبح ایک بدوا پر ہماری نظر پڑ گئی, صبح صبح ہم نے بدوا کا چہرہ دیکھ لیا ہے. تو یہ ہیں دنیا والے کہ زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے. مگر تاریخ انسانیت میں میں اپنے نبی کو بھی جانتا ہوں کہ جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے, اور جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. 25 سال کے کوارے ہیں میرے نبی, تو تاریخ بتاتی ہے کہ میرا کوارا نبی مکے کی کسی کواری لڑکی سے شادی نہیں کرتا, بلکہ 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ, وہ بھی ایک شوہر سے بیوہ نہیں, 2 شوہروں سے بیوہ تھی حضرت خدیجہ. میرے نبی نے پہلا نکاح ایک بیوہ سے کر کے قیامت تک کے لیے بیواؤں کی عزت کی لاج رکھی ہے. یہ ہے میرے نبی کی شان, یہ ہے میرے نبی کی ذات. اس لیے لوگوں, وقت ہوتا تو بہت تفصیل سے کہتا, مگر آج آپ سے خدا کا واسطہ دے کر کے یہ کہتا ہوں کہ آپ نماز کو ہلکا پھلکا مت سمجھنا. کبھی جمعے کی نماز میں آدھا گھنٹہ لگ جائے یا ظہر میں آدھا گھنٹہ لگ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ امام صاحب نے ٹائم برباد کر دیا. اسلام اور کفر کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے. مشرک کی پہچان یہ ہے کہ در بدر جھکتا ہے, اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ صرف خدا کے لیے جھکتا ہے. آج ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھ کر ملتا کیا ہے. ارے بھائی, نماز پڑھ کر بہت کچھ ملتا ہے, تو یہ تمہیں چاہیے کہ تمہیں لینا کیا ہے. حضرات, جس طرح سے کھانا ہمارے جسم کی غذا ہے, اسی طرح سے نماز یہ ہماری روح کی غذا ہے. بہت سارے لوگ یہاں اس مجمع میں بیٹھے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ جب آخری روزے چل رہے ہوں گے تو انہوں نے توبہ کی ہوگی, اے اللہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. لیکن جیسے ہی عید ہوئی, شیطان نے اپنی قابو میں لے لیا, پھر وہی ترک نماز کی عادت. اے لوگو, توبہ نصوح کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ نصوح کرو. توبہ نصوح اس توبہ کو کہتے ہیں جس میں اعمال کی طرف بڑھا جائے اور پھر برائیاں نہ کی جائیں.
حضرت عمر فرماتے ہیں توبہ نصوح وہ ہے کہ جس میں برائیوں سے بچا جائے اور مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کیا جائے، نیکیاں کی جائیں، وہ توبہ نصوح ہے۔ جس طرح سے جانور کے تھن سے نکلا دودھ واپس نہیں ہوتا، اسی طرح سے توبہ نصوح کرنے والا گناہوں کی طرف واپس نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز، میں کب تک آپ سے عرض کروں، یہ جلسے ہماری تربیت کا ذریعہ ہے۔ آج آئے ہو راتوں کی نیند قربان کر کے، بارش کے موسم میں اپنے آرام کو قربان کر کے یہاں آئے ہو، صرف 2-4 نعرے لگا کر کے چلے جاؤ، مقصد پورا ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتا ہوں، میرے بھائی، ایک دن میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو توجہ سے سنیے گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو جس طرح سے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتی ہے، دیکھیے یہ اسٹینڈ ہے نا، اسٹینڈ، اس پر زنگ لگ گئی، جہاں جہاں پانی لگے گا لوہے پر، اسٹیل پر زنگ لگے گی، تو لوہے پر جہاں بھی پانی لگے گا زنگ لگے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس طرح سے لوہے پر پانی سے زنگ لگ جاتی ہے، اسی طرح سے ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے، یہ دل بھی گندے ہو جاتے ہیں، یہ دل بھی میلے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دلوں کی گندگی کیسے صاف ہوگی، دلوں کا میل کیسے صاف ہوگا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر دلوں کی گندگی دور کرنا چاہتے ہو، دلوں کا میل ختم کرنا چاہتے ہو، تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ زور سے بول، قرآن، کچھ لوگ سو رہے ہیں انہیں اٹھائیے، دلوں کا زنگ ختم کریے۔ حضرات، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چوکیدار چور ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور لٹیا چور سے خطرناک ہے ایمان چور، اس لیے لٹیا چور سے بھی بچو اور ایمان کے ڈاکو سے بھی بچو اور ایمان کی حفاظت کرو۔ حضرات، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دلوں کے زنگ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی تلاوت اور زیادہ سے زیادہ موت کو یاد رکھنا، یہ دلوں کے زنگ کو ختم کرتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کرو اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچو، اچھے عمل نہ کرنا اور موت کرتے رہنا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تو دل کی سختی کا سبب ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگوں کے کپڑے میلے ہوتے تھے مگر دل بڑے اجلے اور روشن ہوتے تھے۔ آج کے دور میں انسان کا کپڑا تو بڑا اجلا ہے مگر دل بڑے کالے ہو چکے ہیں، دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، حسد سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے لوگوں، ان کالے دلوں کو صاف کرو، ان کالے دلوں کو روشن کرو اور قبرستان جب جایا کرو تو یہ بھی عبرت حاصل کیا کرو۔ دیکھیے پچھلے سال 34واں سالانہ یہ کانفرنس ہے، 33ویں سالانہ عرس خواجہ غریب نواز کانفرنس میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس سال نہیں ہیں، اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے، مگر کوئی بھروسہ نہیں کہ کون اگلے سال رہتا ہے کون نہیں رہتا۔ اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے، مجھے بھی لمبی عمر دے۔ پہلے روڈ کچے ہوتے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، 1-2 لوگ مرتے تھے، آج ایکسپریس وے بن گئے ہیں، پوری کی پوری گاڑی پلٹتی ہے اور پوری کی پوری فیملی ختم ہو جاتی ہے، پورے کا پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے جوانوں کو مرتے دیکھا ہوگا، بچوں کو مرتے دیکھا ہوگا۔ آپ کے قبرستان میں، بہادر پور کے قبرستان میں ایسے لوگ بھی آرام فرما رہے ہیں کہ جب وہ اس بستی میں بولتے تھے، جب اس گاؤں میں بولتے تھے تو 4 آدمی ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، کسی کو ہمت نہیں تھی کہ ان کی بات کو کاٹ دے، مگر جب وہ دنیا سے چلے گئے تو آج ان کے پوتے کو بھی یہ خبر نہیں ہے کہ میرے دادا کی قبر کہاں ہے، ان کے بیٹے کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے والد کا انتقال کتنی تاریخ کو ہوا تھا۔ اس لیے لوگوں، یہ زندگی کی سانسیں کب تھم جائیں کوئی بھروسہ نہیں، کس دن بلاوا آ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے یہ مت سوچنا کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے۔ آج غریب نواز کانفرنس میں آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ، خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ۔ جب حضرت عثمان غنی، جانتے ہو کتنی فضیلت ہے، اللہ اکبر، مشکات شریف میں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کسی قبر کو دیکھتے تھے تو قبر کو دیکھنے کے بعد اتنا روتے
فرماتے تھے کہ یہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے تھے حضور آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے, لیکن جب قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے, فرماتے ہیں اے لوگوں, قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جس کی یہ منزل خیریت کے ساتھ گزر گئی, آنے والی منزلیں اس کے لیے اور بھی آسان ہو جائیں گی. اس لیے میرے عزیز, موت کی تیاری کرو, اچھے عمل کرو, اللہ کو یاد کرو, موت سے ڈرو اور نیک عمل کرو, اچھے بنو, نمازی بنو. آج آئے ہو خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ. غوث پاک کا ذکر سن رہے ہو, غریب نواز کا ذکر سن رہے ہو. غوث وہ ہیں کہ جن کے گھر میں چور بھی آیا ہے تو ولی بن کے واپس ہوا ہے. خواجہ کی محفل میں آئے ہو تو ملنگ بن کر کے جاؤ, غلام غریب نواز بن کر کے جاؤ, اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ اور آئندہ کے لیے یہ فیصلہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے, انشاءاللہ کبھی زنا نہیں کریں گے, انشاءاللہ کبھی شراب نہیں پیئیں گے, انشاءاللہ گھروں میں پردے کا اہتمام کریں گے, انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. توبہ کر کے جاؤ, پکے سچے مسلمان بن کے جاؤ. پھر تمہارا بھائی تمہیں یقین دلاتا ہے یہ جو حالات تمہارے سامنے ہیں, یہ جو پریشانیوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں, ان سے گھبراؤ نہیں, فکر نہ کرو. یہ بادل ہیں, اڑ جائیں گے, آندھیاں ہیں, تھم جائیں گی, طوفان ہیں, رک جائیں گے. اسلام کا اجالا قیامت تک باقی رہے گا. میری قوم, تو اپنا راستہ سیدھا کر لے. اگر راستے میں پتھر بھی ہوں گے تو اللہ موم بنا دے گا, کانٹے بھی ہوں گے تو پھول بنا دے گا. زور سے بولیے سبحان اللہ. اگر راستے میں کانٹے بھی ہوں گے تو پھول بنا دے گا, اور پتھر بھی ہوں گے تو تمہارے لیے موم بن جائیں گے. شرط یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ کی پناہ لے لو. حضرات, یہ ہمارے شورا حضرات بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ دونوں نظریات تاج الشریعہ کے حامی ہیں. ماشاءاللہ مجاہد ملت کے چہیتے ہیں. مجاہد ملت کا صرف نعرہ لگاتے ہیں. آپ نے ان کی زندگی نہیں سنی. جب حج کرنے گئے تھے تو مدینہ شریف سے کچھ جھاڑو کے تنکے اور خاک مدینہ لے کر کے آئے تھے. آپ جاتے ہو تو پورا عرب کا مال لپیٹ کر کے لانا چاہتے ہیں, وہ تو بس میں نہیں ہے جی. اس لیے ہم اجمیر شریف جاتے ہیں تو حاضری دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ خوش ہو جائیں گے. خواجہ کی زندگی کا مطالعہ کرو. خواجہ کی زندگی کی اکثر راتیں ایسی گزری ہیں کہ آخری عمر میں خواجہ کی عظمت اور ان کی ولایت کا, روحانیت کا حال یہ تھا کہ اکثر نگاہیں نیچی رہتی تھی, مگر جب کبھی بھی نگاہ اٹھتی تھی اور جس پر پہلی نظر پڑتی تھی وہ اللہ کا ولی ہو جائے. یہ میں نہیں کہتا, یہ میر عبد الواحد بلگرامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ خواجہ غریب نواز جس کی روحانیت کا یہ عالم ہے کہ لباس میں چند پیوند لگے کپڑے پہن کر کے ہندوستان آئے تھے, مگر اپنے اخلاق کی بنیاد پر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا ہے. اگر آج بہادرپور کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ کا یہ احسان نہیں ہے, بلکہ خواجہ کے احسان کے شکریہ کی ایک جھلک ہے. آج کی ہماری کوئی مالی مدد کر کے احسان کرتا ہے, کوئی بیماری میں ہمارا تعاون کر کے احسان کرتا ہے, تو کوئی ہمیں پیسے دے کر ہم پر احسان کرتا ہے, کوئی ہماری جان بچا کر کے احسان کرتا ہے, مگر خواجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان دے کر کے ہم پر احسان کیا ہے. سمجھ لیں میری بات. اور عام ہستی نہیں ہے خواجہ, ٹائم تو ہو گیا مگر یہ بات بول دوں. خواجہ غریب نواز اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی جو بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ دعائیں کب کب قبول ہوتی ہیں اور دعائیں کیسے مانگی جاتی ہیں, دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اس کتاب کا عمومی نام فضائل دعا رکھا گیا, اور اس کتاب میں حضرت نے بتایا کہ اس 21 جگہ
ایسی ہیں کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے والد نے لکھا, غور سے سنیے گا. جب اعلیٰ حضرت کچھ بڑے ہو گئے تو اپنے والد کی کتاب پر کچھ اضافہ کیا اور 23 جگہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے بڑھائی. کل ہو گئی 44 جگہیں, 44 مقامات. ان 44 مقامات میں سے 39ویں نمبر پر اعلیٰ حضرت نے اجمیر شریف کو رکھا اور فرمایا خواجہ کا آستانہ وہ ہے کہ بندہ مومن صدق دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے. ہم جہاں پڑھاتے ہیں نانپارہ میں تو ان بدھایک تھی وہاں خاتون بدھایک جو ستہ دھاری پارٹی سے تھی, مادھوری ورما ان کا نام ہے. مادھوری ورما 6 بیٹیاں تھیں. کسی نے بتایا کہ اجمیر شریف چلی جائیے. اب کی بار اجمیر شریف گئی. خواجہ کے صدقے میں اللہ نے 7ویں بار مادھوری ورما کو بیٹا دیا, مگر مادھوری ورما نے بھی احسان کو جھٹلایا نہیں بلکہ اجمیری ورما اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا. تو یہ اجمیر شریف میرے خواجہ کا در ایسا در ہے جہاں شرما بھی حاضر ہیں, ورما بھی حاضر, جہاں عیسائی بھی حاضر ہے, مسلمان بھی حاضر ہے. بھارت کی حکومت کو یہ چاہیے کہ خواجہ غریب نواز کے آستانے کا صرف پیسہ خزانے میں جمع نہ کرے بلکہ خواجہ کی درگاہ پر بھوکنے والوں کا صحیح علاج کرے. یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. کوئی 5 سال کے لیے ستہ پر بیٹھتا ہے, خواجہ وہ ہے جو ہندوستان کی زمین پر 700 سال سے حکومت کر رہا ہے. وائسرائے لارڈ کرزن یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, ہندوستان میں حکومت کر کے گیا ہے وائسرائے لارڈ کرزن. جب وہ حکومت کرنے کے بعد انگلینڈ واپس ہوا تو اس نے ایک کتاب لکھی, خود نوشت لکھی, اپنے انڈیا میں جو حالات گزرے تھے وہ لکھے. اس نے وائسرائے لارڈ کرزن نے یہ بات لکھی کہ میں نے انڈیا میں بہت کچھ دیکھا ہے مگر سب سے بڑی بات اگر انڈیا میں دیکھی ہے تو وہ یہ دیکھی ہے کہ اجمیر کی ایک قبر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. لیکن صرف خواجہ کے کرامات اور عظمت سن کر کام نہیں چلے گا. ان کی طرز زندگی پر عمل کرو, کریں گے انشاءاللہ. اب بات سمجھیے آپ میری. دیکھیے اب ہمارا کوئی قرآن بھی نہیں پڑھے گا, لوگ حدیث بھی نہیں پڑھتے, لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو گالیاں دیں گے, شراب پیئیں گے, دوسروں کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو کون ہمارے قریب ہوگا؟ اگر آپ مارکیٹ میں بزنس کرتے ہیں, آپ کی دکان ہے, تو اتنی ایمانداری سے بزنس کرو کہ دوسروں کو یقین ہو جائے یہ گھاٹا تو اٹھا سکتا ہے مگر ہمارے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا. آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. شراب سے اتنا دور ہو جائیے کہ دوسری قوموں کی مائیں اپنے بچوں سے کہیں جا بیٹے کسی مسلمان سے دوستی کر لے تاکہ تیری نشے کی عادت چھوٹ جائے. آؤ آگے بڑھو, نیکیوں کو عام کرو, برائیوں سے خود بھی بچو. صرف رسمی جلسے کر کے نعرے لگا کر کے واپس ہو جانا یہ کمال نہیں ہے. انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے آپ لوگ, بولیے بولیے انشاءاللہ. ایک وقتی نماز نہ چھوڑیے, جہاں رہیے وہاں نماز پڑھیے. نماز آپ کے بزنس میں, آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. سچ بولیے, حق بولیے اور مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہیے. یہی مسلک راہ نجات ہے, راہ جنت ہے. نظریات تاج الشریعہ کہ ہم کل بھی حامی تھے, آج بھی حامی ہیں. موجودہ دور میں قائد ملت قاضی القضات فی الہند علامہ اسجد رضا صاحب قبلہ ہمارے قائد ہیں. انہی کی قیادت میں انشاءاللہ بھارت کے مسلمان عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. انشاءاللہ رسول اللہ کا سچا عشق سینوں میں سجا کر کے غلام مصطفیٰ بن کر کے زندگی جیئیں گے انشاءاللہ. کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ
بجھایا نہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔